الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. بہت بہت مبارک ہو قرآن پاک کی تکمیل نماز تراویح میں، اور یہاں یہ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ شعبہ حفظ ماشاءاللہ مکمل عروج کے ساتھ، پختگی کے ساتھ آپ کے ہم شعبہ حفظ جاری ہے. اور جس رفتار کی تلاوت میں نے سنی قراءات عشرہ میں، بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ قراءات عشرہ کی درسگاہ یہ تو بڑے بڑے جامعات میں بھی مقبول ہے. وزیر آباد سے بہرحال ذوق تو معلوم ہوا آپ کا کہ آپ کو یہ ذوق ہے. اللہ جل جلالہ یہاں جتنے تعلیم کے شعبے ہیں بنین و بنات میں، سب کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور تمام اہل محلہ اہل علاقہ کے لیے باعث اجر بنائے، باعث رحمت بنائے، باعث رشد و ہدایت بنائے. بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک تو الحمدللہ پڑھنا پڑھانا بولنا پڑھانا کافی ہوتا ہے، تو میرا گلا متاثر ہے. رمضان مبارک کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو کھانے پینے کا مہینہ ہے، تو کھانے پینے میں بھی ہم مکمل احتیاط نہیں کر پاتے، اس کا بھی اثر ہو گیا. 2 رات پہلے میرے ساتھ جو حادثہ ہوا مسلم کو معلوم ہے، اس حادثے کا بھی ویسے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میرے گلے پر اثر ہو گیا. لیکن میں انشاءاللہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، بس آپ حضرات کی پوری توجہ ہوگی تو بات کرنے میں سہولت ہوگی، اور انشاءاللہ میں بات کر سکوں گا. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 4 آیتیں چھوٹی چھوٹی میں نے پڑھی ہیں. اس کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ عرض کرنا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں مختصر 3 حدیثیں عرض کر رہی ہیں. نمبر 1 ایک حدیث، پھر دوسری، پھر تیسری، یہ مختصر سی بات ہے. اللہ جل جلالہ کے جتنے انعامات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ انگنت بے حد و حساب ہے. قرآن پاک کی سورۃ الرحمن جو ہے، اس کو عروس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی دلہن. یعنی دلہن وہ ہوتی ہے جو پورے خاندان میں سب سے زیادہ بن سنور کر بیٹھی ہو، سجی ہوئی ہو، زیورات پہنے ہوئے ہو، سب سے زیادہ وہ خوبصورت نظر آ رہی ہو پوری پارٹی میں، وہ دلہن ہوتی ہے. تو قرآن پاک کی 114 سورتوں کو جب پڑھتے ہیں، ان کا اپنا سرور ہے، اپنی لذت ہے، اپنی جاذبیت ہے. لیکن جب سورۃ الرحمن پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عروس القرآن. سب متوجہ ہو جاتے ہیں، سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، سورۃ الرحمن سن لو. اس کا ایک خاص اس میں جاذبیت. اس سورۃ مبارکہ میں
اللہ جل جلالہ نے اپنے بڑے بڑے انعامات کی فہرستیں بیان کی کہ میرا یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام. اللہ نے بہت انعام گروائے ہیں. پہلے دنیا کے انعامات اللہ گرواتے رہے اور پھر آخر صورت میں جا کر اللہ جل جلالہ اس صورت مبارکہ میں آخرت کے انعامات، وہ جو جنت اور جنت کے چشمے اور باغات وہ کیا بیان کر رہا ہے. اللہ اپنے انعامات کو بھی بیان کرتے ہیں اور ہر نعمت کو بیان کر کے اللہ ایک سوال میں اٹھاتے ہیں. ہم سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال کا انداز یہ ہے جس میں یہ بتانا ہے کہ میرے بندو، میری ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ تم اس کے پورے پورے محتاج ہو. اگر تمہیں کسی ایک نعمت سے بھی محروم کر دو نا تو تم پورے انسان نہیں ہو، تم ادھورے ہو جاؤ. ان تمام نعمتوں میں سے مثال کے طور پر اگر اللہ جل جلالہ سورج کی نعمت کو چھین لے تو بتاؤ کیا بنے گا؟ پوری دنیا کا انسانیت کا پورا نظام ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایک نعمت کے میرے تو پورے پورے محتاج. اس میں کوئی شک نہیں. مگر اللہ نے جب انعامات کو سورۃ رحمان میں ذکر کیا، سب سے پہلے کس نعمت کو ذکر کیا؟ سب سے پہلے نمبر پر، کیونکہ پہلا نمبر وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کا پہلا نمبر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ اپنے انعامات کو جو ذکر کر رہے ہیں ان ساری کی ساری نعمتوں میں سے سب سے پہلا انعام کیا ہے اور وہ سب سے بڑا بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، سب سے پہلا میرا انعام یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن پاک دیا. یعنی جنت کی نعمتیں جو آگے اللہ بیان فرمایا ان ساری نعمتوں سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ قرآن. بلکہ وہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اگر ملنی ہیں تو وہ بھی اسی سبب سے ملنی ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے، قرآن نے تمہیں وہ نعمتیں دلانی ہیں. تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ قرآن. اچھا انداز بیان دیکھیں اللہ جل جلالہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں الرحمن، اللہ کا نام ہے رحمان. علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا بھی کیا ہے. اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، انسان تجھے میں نے بولنا بھی سکھایا، بیان بھی سکھایا. اب ذرا غور کرنا، جو ہماری خالق کی ترتیب ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں. ہم جب پیدا ہوتے تو باقی ساری نعمتوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے نا. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان کی تخلیق، پیدائش. پیدا ہونے کے کچھ عرصہ کے بعد جا کر پھر انسان کو اللہ جل جلالہ بولنا سکھاتے ہیں. تو پہلی نعمت انسان کی پیدائش، اس کے بعد اگلی نعمت انسان کو قوت بیان دیا، بولنا سکھایا. کیونکہ بچہ فوراً نہیں بولتا، کوئی سال، سوا سال، 2 سال کا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے لفظ بولتا ہے، بابا، ماما. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، اتنا سیکھتا ہے کہ پھر ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ. پھر اس کو ہم بسم اللہ سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. تو تحقیق کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے، دوسری نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بولنا سکھاتا ہے. اب بولنا جب بچہ سیکھ جاتا ہے اس کے بعد تیسرا نمبر ہے کہ ہم اس کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ ماں باپ ایک بچے کو اٹھا کے لے آئے، مفتی صاحب کے پاس کہہ رہے میرا بچہ داخل کرو
اور ابھی تک اس بچے نے بولنا سیکھا بھی نہیں ہو سکتے ہوتے کہتے بولنا سیکھے اب یہ ہر بات بول لیتے ہیں سمجھتے ہیں ابھی اس کو آپ قرآن سکھاؤ تو پہلے تحقیق پھر قوت بیان پھر تعلیم قرآن. لیکن اللہ نے جب نعمتوں کو بیان کیا تو ترتیب کو بدل دیا. یوں نہیں کہا الرحمن خلق الانسان علمہ البیان ثم علمہ القرآن ایسے نہیں کہا. اللہ نے ترتیب یہ ہے, ترتیب یہ ہے پہلے الرحمن خلق الانسان علمہ البیان پھر اس کو اللہ بولنا سکھانا پھر کہا جاتا ثم علمہ القرآن اللہ نے قرآن سکھایا. ترتیب یہ لیکن اللہ نے یوں بیان کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یعنی انسان کی قوت بیان سے پہلے اس کی تخلیق کے مرحلے سے بھی پہلے اللہ نے قرآن کا ذکر فرما دیا کہ میں نے قرآن سکھایا. معلوم ہوا کہ ایک تو یہ بات بتانی ہے کہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے, دوسری یہ بات بتانی ہے کہ اے انسان تجھے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تو قرآن سیکھے. اس لیے میں نے قرآن پہلے سے اتار دیا ہے تاکہ جب تو دنیا میں آئے تو سب سے پہلے میرا کام کیا ہے مقصد تخلیق کو پہلے بیان کیا کہ علمہ القرآن کہ اللہ نے قرآن سکھایا ہے, قرآن سیکھنے کا تجھے پابند بنایا ہے. تو یہ ہے قرآن پاک کی نعمت کی سب سے بڑی اہمیت کہ اللہ فرماتے تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ اس کا حق ہے کہ قرآن پاک میں بہت بڑا انعام ہے, اس کی قدر کرو. تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, پڑھنے والوں نے پڑھا ہے, لوگوں نے اس کو محبت سے سنا ہے, تو یہ قرآن قیامت کے دن ہمارا سفارشی کرے گا. جو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے عمل میں شریک ہیں, جیسے حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ درسگاہ ہے جہاں حفظ کے طلباء قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, اور بنات کی بھی درسگاہ ہے جہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے, ترجمہ کلاس ہے. تو سب جو قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سب سے بڑے فرشتے جبرائیل کے ساتھ اور اللہ کا سب سے لاڈلا پیغمبر حضرت محمد عربی کے ساتھ اس کا براہ راست رشتہ ہے, براہ راست ان کا تعلق ہے. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ المتین کہ قرآن پاک اللہ کی مضبوط رسی ہے. جب آپ کو سمجھنے کی تو تار ہے, مضبوط تار ہے. اور آگے حضور کیا فرماتے ہیں طرفہ فی یدیکم, اس رسی کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں, وطرفہ فی ید الرحمن, اس رسی کا دوسرا کنارہ رحمان کے ہاتھ میں ہے. ایک رسی ہے, اس کا ایک کنارہ کس کے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں, اور دوسرا کنارہ کس کے ہاتھ میں. تو جس نے اس رسی کو ہاتھ میں لے لیا اس کا براہ راست رابطہ کہاں ہو گیا, عرش والے کے ساتھ ہو گیا. عرش والے نے جب قرآن پاک کو اتارا تھا تو کس کو دیا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام جب قرآن لے کر اترے تھے تو کس کے پاس آئے تھے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جس نے قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا وہ رسول کے ساتھ بھی جڑ گیا, وہ جبریل کے ساتھ بھی جڑ گیا, اور وہ عرش والے کے ساتھ بھی جڑ گیا. دنیا کی کوئی اور تعلیم ایسی نہیں ہے, کوئی تعلیم دنیا کی سوائے قرآن و سنت کے, قرآن اور حدیث کی تعلیم کے سوا کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو تعلیم آپ کو رسول کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہے. ہم کسی تعلیم سے روک نہیں رہے, مگر ہم یہ عرض کر رہے ہیں
کہ دنیا کی جتنی تعلیمات ہیں اور جتنے علوم ہیں دنیا میں، ان سب علوم کو آپ اگر پڑھنا شروع کریں اور پھر یہ تلاش کریں کہ اس علم کو کس نے پڑھایا ہے، اس کا استاد کون تھا، اس کا استاد کون تھا، تو سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی آدمی پر پہنچے گا، یا ارسطو تک پہنچ جائے گا، یا کسی اور بڑے فیلسوف تک پہنچ جائے گا، کسی بڑے ریاضی دان تک پہنچ جائے گا کہ اس نے یہ ریاضی کا فلسفہ دیا ہے۔ سلسلہ ہر علم کا کسی انسان تک پہنچے گا، لیکن جو شخص حدیث کا علم پڑھتا ہے اس کا سلسلہ حدیث کا جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، اور جو قرآن پاک کا علم پڑھتا ہے اس سے پوچھ لو اس نے کس استاد سے پڑھا، اس نے کس استاد سے پڑھا، اس نے کس استاد سے پڑھا، 20 30 40 50 واسطوں کے بعد آپ پہنچ جائیں گے کہ کس نے عبداللہ بن مسعود سے پڑھا، اور عبداللہ بن مسعود نے پیغمبر پاک سے پڑھا، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پڑھا، اور جبریل نے اللہ سے پڑھا۔ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ خدا تک پہنچے گا۔ تو بتائیے جس علم کا سلسلہ اللہ تک یا اس کے رسول تک پہنچتا ہو، باقی کائنات کے علوم اس علم کی بلندیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک تو بات یہ، اس لیے ہم سب اس بات کو اپنے ذہن میں مضبوط کرنے بٹھا دیں کہ قرآن و سنت کے علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، اور جو اس کے ساتھ وابستہ ہے ان سے بڑا کوئی سعادت مند نہیں، اور جو اس علم سے وابستہ ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ ہم ہی ہیں کہ سب سے بڑی دولت میرے پاس ہے۔ میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک حدیث سنا دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک کا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ جل جلالہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ کن فرشتوں کو کہتے ہیں؟ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں اپنی تسبیح کو روک لو، اس سے بڑا کام آ گیا ہے۔ تو پوچھتے یا اللہ تیری تسبیح اور تیری تحمید سے بڑا کون سا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا میرا بندہ اس کا بچہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ رہا تھا اس وقت تک تم اس کے لیے دعا کرو گے۔ فرشتوں کی تسبیح رک گئی ہے، ان کے ذمہ کیا ہو گیا؟ جو آپ یہ صحیح حدیث ہے، حضرت مفتی صاحب سے بے شک اس کی تائید کروایا کہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم طالب علم کے لیے استغفار کرو، دعا کرو، وہ اس کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جب دعا میں لگ گئے تو ان کی تسبیح رک گئی؟ ہاں بظاہر ان کی تسبیح رک گئی، لیکن دعا کے ضمن میں ان کو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے، دعا کے ضمن میں ان کو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اہل قرآن، حافظ قرآن، آپ کو تو مبارک ہو، آپ کا کام تو وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے فرشتے کو بھی اپنی تسبیح چھوڑنی پڑی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ حافظ قرآن کا کام تو فرشتوں کے کام سے بھی بڑا ہے۔ یہ سبزی منڈی والے کا کام بڑا نہیں ہے، یہ شراب بازار میں بیٹھ کر سونا بیچنے والے کا کام بڑا نہیں ہے، یہ جہاز چلانے والے کا کام تو بڑا کام نہیں ہے۔ بے شک وہ کام ہے اور وہ کرنے ہیں، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن اگر کائنات میں سب سے بڑا کام ہے تو وہ کام ہے جو قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہے کہ فرشتے بھی اپنی تسبیح چھوڑ کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتہ جب اس کے لیے دعا کرتا ہے اس کو اپنی تسبیح کا ثواب بھی برابر ملتا ہے۔
جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو پوری کائنات کی تسبیحات کا ثواب اس کو ملتا ہے. پوری کائنات کی تسبیحات کا ثواب اس کو ملتا ہے. میں حدیث سنا دیتا ہوں جو میں نے کہا میں نے 3 حدیثیں سنانی. من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، یہ اللہ کا فرمان ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی، حدیث کی کئی قسمیں ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، مقطوع ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، صحیح نظامی ہوتی ہے، صحیح غیری ہوتی ہے. حدیث کی کئی قسمیں ہیں. سب سے بڑی حدیث کی اعلیٰ قسم حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہوتا ہے، پیغمبر کے الفاظ ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس کو قرآن پاک نے اتنا مشغول کر دیا وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن میں مصروف ہے، اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی، کہ اس کو ذکر اذکار کا موقع نہیں ملتا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو مزید عبادات کرنے کا موقع نہیں ملتا، قرآن میں لگا ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا کائنات میں لوگ ذکر کر رہے ہیں افضل ما اعطی الذاکرین، جتنا ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جتنا دعائیں کرنے والے دعائیں کر رہے ہیں میں وہ سب کچھ قرآن پڑھنے والے کو بھی مانگے دیتا ہوں. اس لیے کہ وہ قرآن میں مشغول ہے. کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی تسبیح کا اجر ضائع نہیں ہوتا. تو جب یہ قرآن پاک پڑھے گا تو اس کی تسبیحات کا اجر کیوں ضائع ہوگا؟ پوری کائنات کی تسبیحات کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس لیے سب سے بڑا اگر اللہ کا کوئی ذکر ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت. وہ آپ نے قرآن پاک پورا پڑھا ہے، مصلی پر کھڑا ہو کر، اور آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سنا ہے، اور کتنے ادب کے ساتھ سنا ہے کہ سب لوگوں نے پہلے وضو کیا، لباس پاک پہنا، قبلے کی طرف رخ کیا. اس ادب کے ساتھ قرآن پاک پڑھا اور سنا گیا تو یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے کیا بنے گا؟ سفارش. اللہ جل جلالہ سب کی ان عبادات کو قبول فرمائے. دوسری حدیث میں نے یہ سنانی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو بڑے بدقسمت ہیں، بڑے محروم ہیں. ان سے بڑا محروم کوئی نہیں، ان سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کر لیں گے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اس بدبختی والے قبیلے سے نہ بنائے اور اس سے ہمیں بچا لے. ہم خوش بخت بنے، نیک بخت بنے، سعادت مند بنے، اپنے آپ کو بدبخت نہ بنائے. اس لیے عرض کریں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اس کی خدمت میں محتاج ہو گئے. اگر یہ ان کی خدمت کرتا اپنے لیے جنت کو واجب کر دیتا، اپنے لیے جنت کو واجب کر لیتا، لیکن اس نے وہ موقع برباد کیا، ضائع کر دیا، ماں باپ کو ناراض کیا، ان کی خدمت نہیں کی، اور اسی طرح وہ دنیا سے چلے گئے